بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ اپنے کمرے میں آرام فرما رہے تھے، کیونکہ اس صبح سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بہت طویل سفر سے لوٹے تھے۔ چند لمحوں کے بعد ایک سپاہی آپ کے کمرے کے دروازے پر آیا اور اندر رہنے کی اجازت چاہی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ چونکہ آرام فرما رہے تھے، لہٰذا اندر سے کوئی جواب نہ آیا۔ دروازے پر محافظوں نے کہا کہ سلطان آرام فرما رہے ہیں، لہٰذا آپ تھوڑی دیر بعد آنا۔ وہ سپاہی آپ کا بہت وفادار سپاہی تھا، اسی لیے اس کو بلا جھجک محافظوں کے سلطان کے کمرے کے اندر جانے کی اجازت ہوتی تھی، لہٰذا اس نے بھی سلطان کو جگانا مناسب نہیں سمجھا اور سلطان کے کمرے کے دروازے کے ساتھ بیٹھ گیا اور انتظار کرتا رہا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ بیدار ہوں گے تو تب ہی وہ آپ سے ملاقات کریں گے۔ چند لمحوں کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھ کھلی تو اندر کی حرکات سے معلوم ہوا کہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ بیدار ہو چکے ہیں۔ سپاہی نے اجازت چاہی اور آپ کے کمرے کے اندر چلا گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے سپاہی کو کہا، ایسی کیا خاص بات تھی کہ تم اتنی دیر سے میرے کمرے کے باہر انتظار فرما رہے تھے؟ وہ سپاہی بڑا حیران ہوا کہ سلطان کو کیسے پتہ چلا کہ میں باہر ان کا انتظار کر رہا ہوں۔ سپاہی نے سلطان سے کہا، سلطان معظم، آپ تو نیند میں تھے، تو آپ کو کیسے معلوم کہ میں باہر کھڑا آپ کا انتظار کر رہا ہوں؟ تو ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ وہ انسان کبھی سلطان فاتح نہیں بن سکتا جو سوتے ہوئے دیکھ نہ سکے، نہ کچھ سن سکے، نہ کچھ محسوس کر سکے۔ وہی اصل میں فاتح سلطان اور بہادر سردار ہوتا ہے جو سوتے ہوئے سن بھی سکے، دیکھ بھی سکے اور محسوس بھی کر سکے۔ سپاہی بڑا حیران ہوا اور پھر سلطان نے اس سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، شاہی حکیم صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا، اجازت ہے۔ اب حکیم کو اندر لے آیا۔ سپاہی باہر گیا اور چند لمحوں کے بعد شاہی حکیم کو لے کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے حکیم سے پوچھا، بتاؤ کیا بات ہے؟ آخر مجھ سے ملنے کی تمہیں اتنی کیا جلدی ضرورت پیش آئی؟ تو حکیم صاحب نے کہا، حضور، ایک بات ہے جو مجھے کئی دنوں سے پریشان کر رہی ہے، اسی سلسلے میں آپ سے بات کرنا چاہتا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا، بتاؤ وہ کون سی بات ہے؟ تو اس نے کہا، سلطان معظم، میرے حکیم خانے میں میرے شاگردوں میں ایک شاگردہ ہے جو کہ ایک خاتون ہے اور یہودی مذہب سے تعلق رکھتی ہے، لیکن اس نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا ہے اور بہت کچھ سیکھا ہے، لیکن چند ایک سوال ہیں جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ وہ چاہتی ہے کہ وہ مسلمان ہو جائے، لیکن ایک سوال کا جواب میرے پاس بھی نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ ابھی تک مسلمان نہیں ہوئی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے مسکرا کر کہا، سلطان کے حکیم ہوتے ہوئے تمہیں ایک سوال کا جواب نہیں آیا؟ بتاؤ وہ کون سا سوال ہے جو اس عورت کے ایمان لانے کے درمیان رکاوٹ بنا ہوا ہے؟ تو حکیم صاحب نے کہا، سلطان معظم، وہ خاتون کہتی ہے کہ آخر مسلمان خنزیر کا گوشت کیوں نہیں کھاتے؟ آخر اس میں ایسی کیا برائی ہے؟ اس میں خنزیر کے گوشت کا کھانے کا کیا نقصان ہے جس کی وجہ سے مسلمان خنزیر کا گوشت نہیں کھاتے؟ اور سلطان معظم، وہ یہ بھی کہتی ہے کہ ہمارے گاؤں میں تو سارے لوگ اکثر خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں۔ ہم اپنے قبیلوں میں خنزیر پالتے ہیں اور جوان ہونے پر اس کو کاٹ کر کھاتے ہیں۔ اور جب وہ ہمارے پاس حکیم کا سبق لینا شروع ہوئی اور جب وہ واپس اپنے گاؤں میں جاتی ہے تو وہ اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر خنزیر کا گوشت کھاتی ہے، کیونکہ یہاں تو اسے خنزیر کا گوشت میسر نہیں، لیکن میرے پاس اس کے سوال کا جواب نہیں، کیونکہ میں اس بارے میں نہیں جانتا۔ اگر آپ اس کے سوال کا جواب دے دیں تو آپ کی وجہ سے ایک غیر مسلم خاتون شاید مسلمان ہو جائے۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا، کل تم اس خاتون کو لے کر میرے دربار میں حاضر ہو جانا۔
سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ جب صبح دربار میں پہنچے تو حکیم صاحب اس خاتون کو لے کر دربار میں حاضر ہوا اور سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، سلطان معظم، یہ وہ خاتون ہے جو میری شاگردہ ہے۔ یہ دیکھ کر سلطان نے اس عورت سے کہا، بتاؤ خاتون، تمہارا کیا سوال ہے؟ تو اس عورت نے کہا، سلطان معظم، میں نے اسلام کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، بہت کچھ سیکھا، حتیٰ کہ اس جگہ پر کھڑی ہو گئی ہوں کہ میں اسلام کو قبول کر لوں، لیکن ایک بات ہے جو مجھے اسلام قبول کرنے سے روک رہی ہے، وہ یہ ہے کہ اسلام خنزیر کا گوشت کھانے سے کیوں منع کرتا ہے؟ میں نے ہر جگہ دیکھا ہے کہ اسلام نے جس چیز کے بارے میں منع کیا وہاں اس کی دلیل بھی ملی، لیکن اس خنزیر کے گوشت کے بارے میں مجھے ابھی تک کوئی دلیل نہیں ملی۔ بائبل کو بھی پڑھا، وہاں بائبل میں بھی خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں کیا گیا، لیکن اسلام کیوں منع کرتا ہے؟ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں 3 جگہ پر خنزیر کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے، تو پھر آپ نے یہ آیات کا بھی ذکر کیا۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے ایک مشیر کو کہا کہ جاؤ اور بائبل کی کتاب میرے پاس لے آؤ، وہ اپنی اصل حالت میں موجود ہے۔ جب بائبل کی کتاب آپ کے سامنے آئی تو آپ نے وہی جگہ تلاش کر کے دکھا دی جہاں خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے۔ پھر خاتون نے کہا کہ یہ کیا بات ہوئی؟ میرے پاس جو کتاب ہے اس میں واضح لکھا ہوا ہے کہ خنزیر کا گوشت کھانا منع نہیں۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ نے کہا، مجھے ترس آتا ہے تمہارے ان لکھاریوں پر جو اپنی عیاشیوں کے لیے اس کتاب کے الفاظ کو بالکل اپنے مطابق تبدیل کر دیتے ہیں۔ تو بائبل پڑھ چکی ہو، یہ اصل حالت میں موجود نہیں، یہ تمہارے اپنے لکھاریوں کی لکھی ہوئی کتاب ہے۔ پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، یہ تو میں نے کتاب سے ثابت کر دیا، خنزیر کا گوشت کھانا منع ہے، پھر اب میں تمہیں سائنسی لحاظ سے معلوم کر دوں گا۔ پھر ناظرین، سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو حکم دیا کہ خنزیر کا گوشت پکا کر کل صبح میرے دربار میں لے آنا۔ وہ خاتون سلطان کے سپاہیوں کے ساتھ جنگل میں گئی، ایک سور کا شکار کیا اور اگلی صبح اس کا گوشت پکا کر سلطان کے سامنے لے آئی۔ سلطان نے اس گوشت کو کراہت سے دیکھتے ہوئے اس خاتون کو کہا، اب اس پکے ہوئے گوشت میں ایک بوٹی کو چھری کے ساتھ 2 حصے کرو۔ جب خاتون نے خنزیر کی بوٹی کے 2 حصے کیے تو اس کے درمیان میں سے گوشت کچا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ تم نے گوشت کو اچھی طرح نہیں پکایا۔ اس خاتون نے کہا، نہیں سلطان معظم، میں نے اس کو بہت اچھی طرح پکایا ہے۔ تو سلطان نے کہا، اب تمہاری سمجھ میں میری بات آ جائے گی کہ یہ حرام گوشت ہے، چاہے تم اسے جتنا اچھی طرح پکا لو، جتنی بھی تپش دو، لیکن یہ پوری طرح نہیں پکتا بلکہ یہ درمیان میں سے کچا رہ جاتا ہے، اور جب یہ تمہارے پیٹ کے اندر جاتا ہے تو ساری بیماریوں کا سبب بنتا ہے، اسی لیے اسلام نے اس کو کھانے سے منع کر دیا۔ آپ خود ایک حکیم ہیں، آپ خود دیکھیں کہ جو کچی چیز آپ کے پیٹ کے اندر چلی جائے گی تو وہ جا کر کتنی بیماریاں پیدا کرے گی۔ تو پھر سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس خاتون کو کہا، اب میں سور کے بارے میں تمہیں کچھ بتانا چاہتا ہوں۔ پھر سلطان نے کہا، یہ سور جس جگہ رہتا ہے اپنے ارد گرد حتیٰ کہ انسان کی بھی گندگی کو کھاتا ہے، اس کی اکثر خوراک بہت غلیظ ہوتی ہے، اور دوسری بات یہ ہے، یہ سور واحد بے شرم جانور ہے کہ جب اس کی مادی یعنی اس کی بیوی کے ساتھ جب کوئی دوسرا خنزیر جنسی تعلقات قائم کرتا ہے تو یہ خوش ہوتا ہے اور فخر محسوس کرتا ہے۔ یہ واحد جانور ہے جس میں اتنی زیادہ بے شرمی بھری ہوئی ہے۔ آپ خود دیکھیں، جب آپ ایسے جانور کا گوشت کھائیں گی جس کی بنیاد غلاظت سے بھری ہوئی ہے تو وہ آپ کو کیا فائدہ دے گا؟ یہ بات سن کر وہ خاتون سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ کے سامنے جھک گئی اور کہا، سلطان معظم، مجھے اپنی ہی زبان سے کلمہ پڑھا دیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے اس عورت کو کلمہ پڑھایا اور تمام دربار اللہ اکبر کے نعروں سے بلند ہو گیا۔